ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ کوئی فیس بک پہ دوست تھا غیر مسلم، اس نے کہا کہ مجھے مسلمان کر دو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے والے نے کہا کہ میں آپ کو کل مل سکتا ہوں، تو یہ تاخیر کرنے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیے، پھر اس پر آتا ہوں کہ رضا بالکفری کفرن، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہمیں کہتا ہے میں کافر ہوں، آپ کہتے ہیں بہت اچھا، ابھی تو کافر ہے، بالکل صحیح ہے، یعنی اس کے کافر ہونے سے آپ راضی ہیں، تو یہ جیسے یہ تحسین کرنے والا یا راضی ہونے والا ہوگا فوراً کافر ہو جائے گا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو فوراً سے پیشتر اس کو اسلام قبول کروانا ہوگا۔ اگر آپ اس میں تاخیر کرتے ہیں تو اگرچہ آپ کا قصد و ارادہ تو نہیں ہے کفر سے راضی ہونے کا، لیکن یہ تاخیر کرنا ایک ظاہری علامت سی بن جاتا ہے کہ کم از کم ایک دن تک تو ہم اس کے کفر سے راضی ہیں۔ تبھی کہا نا میں کل آپ سے ملتا ہوں، تو ایک دن تک تو ہم راضی ہیں۔ تو اس رضا پر بھی احتیاطاً حکم کفر لگایا جاتا ہے۔ لہذا اس شخص کو چاہیے جو مسلم تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ غیر مسلم یعنی کافر اصلی ہے یا مرتد ہے۔ کافر اصلی کا مطلب جو پہلے سے ہی کافر چلا آ رہا ہے، اور مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا، یہ ہے مرتد۔ یہ اگر واپس آنا چاہتا ہے، ان دونوں کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر کافر اصلی غیر مسلم اسلام لانا چاہتا ہے، آپ صرف کلمہ پڑھا دیں اس کو، صرف کلمہ، اس کا مفہوم سمجھا دیں، مسلمان ہو جائے گا، باقی لوازمات بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن جو مرتد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک مسلمان تھا، وہ اہل کتاب میں سے ہو گیا، یا مشرک، اس نے شرک والا مذہب قبول کر لیا، تو اس کے مسلمان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے ان تمام عقائد باطلہ سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا، یہ کہنا ہوگا کہ میں ان تمام عقائد کو باطل سمجھتا ہوں، وہ غلط ہیں۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھے گا تو اس کا کلمہ مقبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو ابھی جو صورتحال ہے، اگر اس میں کافر اصلی تھا، یعنی شروع سے ہی وہ کافر چلتا آ رہا تھا، مسلمان ہونا چاہتا تھا، آپ کو فوراً کلمہ پڑھانا چاہیے تھا اور مسلمان کرنا چاہیے تھا۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ جو دوسری طرف تھا مسلمان، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیسے کرنا ہے، تو اس نے کہا میں کل آپ سے ملتا ہوں تاکہ پہلے میں معلوم کر لوں اس کو کیسے مسلمان کرنا ہے، اس کے بعد پھر اور مسلمان کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نا، بعض کہتے ہیں سب الحمدللہ 4 کو مسلمان کیے ہیں میں نے، تو بھائی 4 کو مسلمان کر کے آپ کا کیا کمال ہوا؟ وہ آپ سے تو متاثر ہو کے مسلمان ہوا نہیں ہوگا، اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور خالی کلمہ پڑھا دینے کا آپ نے کیا کمال کیا؟ کمال تو آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھایا تو اس کو کامل مسلمان بھی بنائیں، اسے عقائد اسلام سکھائیں، اسے نمازیں سکھائیں، روزہ سکھائیں، شرعی احکام، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تو میں آپ کو مانوں۔ خالی کلمہ پڑھا کے اپنے آپ کو چوڑا کرنا جو ہم نے 10 کو کلمہ پڑھا لیا، 50 کو کلمہ پڑھا لیا، بھائی یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال آپ جو ایسا بھائی اگر ہمیں سن رہے ہوں یا ایسے کوئی بھی بھائی بہن ہوں، بالکل تاخیر نہ کریں، اگر کوئی خود چاہتا ہے مسلمان ہونا تو اس کو کلمہ پڑھا دیا جائے۔